السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لكم اعمالکم یغفر لكم ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال في موعظ آخر بسم الله الرحمن الرحیم الذین ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين۔ وقال في موعظ آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تؤثر وتمم بالخير رب زدني علما اللهم آمين۔ معزز مکرم قابل صد احترام بزرگان محترم باوقار و ذی شعور نوجوانان اسلام عفت و عزت معاب پردہ نشین خواتین امت اور مستقبل کے روشن چراغ عزیز بچوں، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی بڑائی بزرگی اسی وحدہ لا شریک کے لیے لائق و سزاوار ہے جس نے ہم اور آپ کو اس ماہ مبارک میں زندگی عطا فرمائی اور اس کی عبادت و بندگی کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق بخشی۔ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کی تمام تر عبادتیں قبول فرمائیں۔ بے شمار در و سلام کی بارشیں نازل ہو اس ذات مقدسہ مطہرہ امام الانبیاء المرسلین شافی محشر ساقی کوثر امام الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد۔ حاضرین، موضوع آپ کے سامنے آ چکا ہے، لیکن اس سے پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے تمہیداً اور آپ کے علم میں اضافے کے لیے کچھ اس ماہ کے سلسلے میں اختصاراً بات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہم اور آپ کو بے شمار نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے۔ میں آپ سے گفتگو بھی کروں گا، آپ مجھ سے بھی گفتگو کریں گے انشاءاللہ۔ آپ میرا سوال کے جواب بھی آپ دیں گے انشاءاللہ۔ اگر آپ کو کچھ بات سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے سوال بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ وقت بہت ماشاءاللہ ہمارے پاس ہے، اور میں نان اسٹاپ زور زور سے بولتا چلا گیا اور آپ کے پلے بات نہ پڑے اور آپ کے ذہن و قلب میں باتیں نہ جائیں تو پھر بیکار ہے۔ چند باتیں انشاءاللہ اس میں کچھ سیکھیں گے انشاءاللہ، اور اس کو دل و دماغ میں دل اور دماغ میں انشاءاللہ اس کو محفوظ کریں گے انشاءاللہ، اس غرض سے سنیں گے انشاءاللہ۔ ایسا نہیں کہ ایک کان سے سنیں اور ایک کان سے چھوڑ دیے، ایسا کیا مسئلہ ہے؟ کیا اس ارادے سے بیٹھے ہیں کہ ٹائم پاس ہو جائے گا، مولانا 1-2 گھنٹہ بول لیں گے، وقت ضائع ہو جائے گا؟ اگر نیت سے بیٹھے ہیں تو آپ اپنی نیت کو صاف کر لیں، اس نیت سے بیٹھیں کہ انشاءاللہ کچھ سیکھیں گے اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ نعمتیں اللہ نے ہمیں بہت عطا فرمائی ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ رب العزت نے نعمتوں کے سلسلے میں فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہا دیکھو میری نعمتیں اتنی تم پر ہیں
کہ ان نعمتوں کو تم جو ہے گن نہیں سکتے. کاؤنٹ لیس. کیا؟ کاؤنٹ لیس. آپ اس کو جمع نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے جو بات اس میں بتلائی نا کہ ساری دنیا مل کر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربی لنفد البحر. کہا دیکھو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو جمع کرنے کے لیے، اس کو کاؤنٹ کرنے کے لیے سمندر کو سیاہی بنا لیں، انک بنا لیں، اور اس سے اللہ کی حمد لکھنے کے لیے بیٹھ جائیں، آپ جمع نہیں کر سکتے. اللہ یہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی لیکن اللہ کی تعریف کبھی ختم نہیں ہو سکتی. اب اگر دیکھیں حالت حاضرہ میں، اگر آپ دنیا کے اندر جتنے بھی کیلکولیٹرز ہیں، سمجھ رہے ہیں، جتنے بھی کیلکولیٹرز ہیں چاہے کتنا بڑا کیوں سب لے کر بیٹھ جائیں، یہ ختم ہو جائیں گے لیکن اللہ کی تعریف اور اس کی نعمتیں کو ہم شمار نہیں کر سکتے. اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہیں. اب اللہ تعالیٰ جب نعمتیں دیتا ہے، نعمتیں دینے والا کون ہے؟ نعمتیں نوازنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جب اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا بھی ہے اور نعمتیں چھینتا بھی ہے. اللہ جب نعمتیں دیتا بھی ہے اور جب چھیننے کا بھی معلوم، دینے کا بھی معلوم. اسے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لازیدنکم. فرمایا دیکھو اگر تم میری نعمتوں کا شکر گزارو گے، شکر اختیار کرو گے تو لازیدنکم. اللہ فرماتا ہے کہ میں تمہیں اور دوں گا، اور اضافہ کروں گا نعمتوں میں، بے شمار دینے والا ہوں. اگر تم نے انکار کیا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اگر تم نے میرے نعمتوں کی ناقدری کی، ان عذابی لشدید. اللہ فرماتا دیکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے، میرا عذاب بڑا سخت ہے. اس سلسلے میں مثالیں بے شمار دی جا سکتی ہے جو اقوام گزر چکے ہیں ان کی، لیکن بات اصل بتلانا مقصود یہ ہے، وہ یہ کہ یہ ماہ رمضان ایک نعمت ہے. کیا ہے؟ یہ نعمت ہے اور بڑی عظیم ترین نعمت ہے. ہم نے کیا سمجھا کہ رمضان کا مہینہ بس ایسے آئے گا اور چلا جائے گا. ہم نے کیا سمجھا ہے کہ 30 سال سے آ رہا ہے جا رہا ہے، 50 سال سے آ رہا ہے جا رہا ہے. ٹھیک ہے، دیکھیں اگر ہم نے اس کی ناقدری کی تو یہ مہینہ چھینا بھی جا سکتا ہے. اب ہم نے اس مہینے کو قدر کیا کہ نہیں کیا، اب آپ پر اختیار ہے. میں آپ کو بتلاؤں، دیکھیں یہ نعمت کیسی ہے. آپ نے 12 اس آیت کریمہ کو سنا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. اس سے پہلے میں آپ کو ایک سوال کروں کہ اللہ رب العزت نے سال کے کتنے مہینے بنائے ہیں؟ کتنے؟ 12 مہینے. اور ماشاءاللہ میں تو یہ امید خبیر رکھوں گا کہ آپ سب لوگ یہ 12 مہینے کے نام جانتے بھی ہوں گے. پہلا مہینہ ذی الحجہ کا، اسلام کا مہینہ پہلا مہینہ کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہے، علم ہے ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، تو 12 مہینے سب کو معلوم ہے نا؟ آتے نہیں. اب وہ جنوری فیبروری پوچھ لیا تو سیکنڈ میں بول ڈالتے ہیں. وہ کیا مول صاحب تمہیں آرام سے بول سکتے. لیکن سال کے جو اسلامی مہینے ہیں اس کا علم ہم لوگوں کو پوری طریقے سے معلوم نہیں. 2-3 مہینے پکا معلوم، ہم نا 2-3 مہینے کب آتے وہ اچھا معلوم، اور اس کا ہمارے پاس باقاعدہ علم ہے. لیکن ہونا تو یہ چاہیے کہ سارے مہینوں کے نام ہم لوگوں کو یاد رکھیں. اب قرآن آپ پڑھیں تو معلوم ہوگا کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ دیکھیں یہ جو 12 مہینے ہیں نا، یہ 12 مہینے بنانے والے کون ہیں؟ اللہ ہے. اور اس کے نامزد بھی اللہ نے کیا. اور سال کے 12 مہینے انگریزوں نے نہیں بنائے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ یہ بھی آپ اپنے نالج میں رکھ لیں انشاءاللہ. انگریزوں نے تیار نہیں کیے ہیں، وہ دیے ہیں جنوری فیبروری اپنے اعتبار سے. لیکن اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے طے فرما دیے ہیں. کب کیے ہیں؟ 2000 میں اللہ نے بنایا ہے. کب بنائے ہیں؟ آدم علیہ السلام سے پہلے. ماشاءاللہ. ہاں، اب اس کا علم ہے آپ کے پاس. ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اسلامی ماں اور بہنیں بھی اس کا علم رکھتی ہوں گی ماشاءاللہ. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کب بنائے ہیں کون بتائیں گے؟ سال کے 12 مہینے اللہ نے بیان فرمائے کہ سال کے 12 مہینے ہیں، لیکن یہ مہینے کب بنائے گئے؟ ماشاءاللہ کچھ جواب تھوڑا تھوڑا آیا سمجھیں. اللہ نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض.
انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے. یاد رکھیں آپ آدم علیہ السلام سے نہیں بلکہ جب اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے طے فرمائے ہیں, اللہ نے بنا دیا ہے. کب بنا ہے؟ یوم خلق السماوات والارض, جب اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اسی وقت اللہ رب العزت نے 12 مہینے طے فرما دیے. انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے. آئندہ سے کوئی سوال کرے تو آپ اس بات کا جواب دینا کہ دیکھیں سال کے 12 مہینے جو ہے اب کے نہیں ہیں, بلکہ اللہ نے آسمان و زمین جب بنایا ہے نا اسی وقت سال کے 12 مہینے اللہ نے طے فرما دیے ہیں. آپ قرآن کے یہ بھی مطالعہ کریں کہ قرآن کریم میں وہ کون سے مہینے ہیں جس کا ذکر اللہ نے بیان فرمایا. اچھا, نام کے ساتھ, سمجھ رہے ہیں آپ, نام کے ساتھ وہ کون سے مہینے ہیں جس کو اللہ رب العزت نے نام کے ساتھ بیان کیا. دیکھیں میں آپ کو مفتی بن جائیں, علامہ بن جائیں, آپ مفسر بن جائیں, وہ ضروری نہیں ہے. آپ فنڈامنٹلز آف اسلام کہاں تک اس کا علم رکھتے ہیں, بنیادی علم آپ کے پاس اسلام کا کہاں ہے, شعور ہونا چاہیے نا بھائی. ماشاءاللہ آپ جس کیٹیگری کے بزنس مین ہیں, آپ جس کیٹیگری کے آپ جو ہے ڈگری ہولڈر ہیں, اس کیٹیگری میں آپ ماشاءاللہ بڑے نمایاں ہیں. آپ ماشاءاللہ بہت نالج ہے آپ کے پاس, ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ بہت نالج اپنے آپ کو بولتے ہیں کہ میں اس فیلڈ کا ہوں, مجھے اتنا نالج ہے. ارے بھائی آپ مسلمان ہیں, اسلام آپ کا مذہب ہے, اور یہ وہ مذہب ہے کہ جس مذہب کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا ہے, اور اسی ہی میں آپ کی کامیابی ہے کہ نہیں ہے؟ کامیابی اسی میں ہے. جب اس میں آپ کی کامیابی ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا علم اور فہم, اس کا نالج آپ کے پاس کتنا ہے. اگر نہیں ہے تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے. آپ کو احساس ہونا پڑے گا, آپ اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں گے انشاءاللہ. ذرا خود سے سوال کر کے دیکھیں آپ کہ میں بحیثیت مسلمان اور جس میرا مذہب اسلام ہے, اس کی بنیادی چیزیں مجھے کہاں تک اس کا علم ہے. اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ آج وعدہ کر کے اٹھیں یا عہد کر کے اٹھیں انشاءاللہ, چاہے آپ ہو یا جو ہے ہماری اسلامی ماں اور بہنیں ہیں, کہ انشاءاللہ اسلامی نالج آپ گین کریں گے. انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اسلام کی تعلیم حاصل کریں گے, بنیادی علم حاصل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, الغرض میں بتا یہ رہا تھا کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے طے فرما دیے ہیں. قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نام لے کر, پرٹیکولرلی نام لے کر اللہ نے جو ہے فرمایا. اب آپ دیکھیں کہ ایک جم غفیر ہے, اس میں سے کوئی بڑا انسان پرائم منسٹر اگر آپ کا نام لے کر آپ کو پکارے تو کیا ہوگا؟ ذرا آپ کا سینہ چوڑا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اور اس شخص کی اہمیت ہوگی کہ نہیں ہوگی کہ ایک بڑا انسان نام لے کر اس کو پکار رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کی اہمیت ہوگی. تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں 12 مہینے گنوا دیے اور پھر 4 مہینوں کا بھی ذکر فرمایا کہ وہ 4 مہینے جو ہے حرمت والے ہیں. لیکن حرمت والے کہا, لیکن نام اللہ نے نہیں بیان فرمائے. لیکن قرآن میں اللہ نے مہینے کا نام لیا ہے. کون سا مہینہ ہے؟ ماشاءاللہ, کون سا مہینہ؟ رمضان کا مہینہ. تو اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ رمضان کا مہینہ کتنا نعمتوں والا ہے کہ نہیں؟ اس کی امپورٹنس کتنی ہے آپ خود اندازہ لگا لیں. ایک اور مہینے کا نام ہے شہر الحرام, محرم کے مہینے کو کہا گیا, حالانکہ اس کو محرم اصل نام ہے, قرآن میں شہر الحرام اس کو کہا گیا, لیکن خصوصی طور پر رمضان کو اللہ رب العزت کہا شہر رمضان الذی, کہا دیکھو یہ رمضان کا مہینہ ہے. تو پھر معلوم یہ ہوا کہ رمضان کا مہینہ جس کو خصوصی نام لے کر اللہ نے پکارا ہے, تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ مہینہ تمام مہینوں پر افضل ہوا کہ نہیں ہوا؟ جس طریقے سے دنوں پر جمعہ کا دن افضل ہے, جس کو یوم الجمعہ کہا گیا, اور پھر قرآن میں بھی یوم الجمعہ کا ذکر ہے, جس طرح ایام میں جمعہ کی جو ہے مقدس ترین ہے, ایسے ہی ماہ میں رمضان کا مہینہ اعلیٰ اور ارفع ترین ہے. اچھا, رمضان کا مہینہ آیا ہے, ماشاءاللہ بھی ہم سے جدا بھی ہو رہا ہے. اب اس مہینے میں مخصوص جو عبادت کی جاتی وہ کیا ہے؟ کون بولیں گے؟ ماشاءاللہ, روزہ. جی اب اس میں بھی شک ہے کیا؟ اب اس میں بھی ڈاؤٹ ہے؟ روزہ بھی جیسے رمضان کا مہینہ نام سنتے روزہ ذہن میں آتا نہیں ہوتا, یہ جو قیام اللیل یہ ساری چیزیں درمیان میں آتی ہیں,
لیکن جیسے ہی ماہ رمضان آتا تو فوراً ہمارے ذہنوں میں یہ بات آتی کہ رمضان ہے، یہ بات یہ روزہ ہے. لیکن یہ بات یاد رکھ لیں، رمضان کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے، رمضان کا تعلق صرف روزے سے نہیں ہے. اور اللہ رب العزت نے رمضان کے تعلق کو، اس مہینے کے تعلق کو سب سے پہلے قرآن سے کہا کہ رمضان کا مہینہ، اس کا تعلق قرآن سے ہے. اسی آیت کریمہ میں سورہ بقرہ، جس آیت کریمہ کو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کو نازل کیا گیا. اور پھر قرآن وہ کتاب جو ساری جو ہے اقوام کے لیے، ساری دنیا کے لیے ہدایت بنا کر بھیجی گئی ہے. فمن شہد منکم الشہر، فرمایا کہ تم میں کا کوئی اس مہینے کو پالے، فلیصم، اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے. معلوم ہوا پہلے اللہ رب العزت نے ماہ مبارک کا تعلق قرآن سے کیا، اس کے بعد روزوں سے کیا. معلوم ہوا کہ اس ماہ میں قرآن کی فضیلت زیادہ ہے، اس کے بعد روزوں کی فضیلت ہے. پہلے قرآن کا نزول ہوا یا روزوں کی فرضیت ہوئی؟ بولے آپ، کس کا نزول ہوا؟ پہلے قرآن کا نہیں نزول ہوا، تو پھر اس کے بعد روزوں کی فرضیت. تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کا تعلق اس رمضان سے، روزوں سے پہلے ہے، اس کے بعد روزے ہیں. اور اگر کوئی انسان قرآن اور روزوں کو اس ماہ میں جمع کر لیتا ہے تو پھر نور علی نور ہے. ماشاءاللہ، روزے بھی رکھیں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، ہے کہ نہیں ہے؟ تو پھر ہمارے پاس یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ نالج آف قرآن ہمارے پاس کتنا ہے؟ ماشاءاللہ. ایک سوال کروں کہ قرآن میں کتنے سورت ہیں؟ 214. کتنے؟ ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہاں سے آواز آ رہی، چھوٹے بچے سے، نوجوانوں سے آواز ہی نہیں آ رہی وہاں. سمجھ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ. قرآن میں کتنے پارے جی؟ کہاں کی 100 کی آواز آ گئی. کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. انشاءاللہ یہ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. دیکھیں، یہ بات یاد رکھیں، یہ دور بڑا فتنوں کا دور ہے. ہمیشہ میں کہتا ہوں ایسے دور میں ایک ایک چیز کی بنیاد علم حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اگر آپ سے پوچھے قرآن بولے تو کیا، اللہ بولے تو کیا، نبی بولے تو کیا، ان کے کیا مسئلے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو انشاءاللہ اس کا علم جو ہے اختصاراً ہم اپنے ذہن و دماغ میں بٹھانے کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تو اس اعتبار سے چلے، میں نے نعمت مہینے کی، یہ جو مہینہ ہمارے پاس اللہ نے دیا ہے یہ نعمت ہے. اگر آپ نے اس نعمت کی قدر کی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی قدر کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے اس نعمت کی قدر کی تو اللہ آپ کی قدر کرے گا. اگر اس نعمت کی ناقدری کی تو پھر کیا، وہ پنجے پانی میں لکڑیں ہاتھ میں. ہاں ایسا چھوٹا سو کیوں؟ معلوم ہے آپ کو، حدیث میں آپ کے سامنے اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کچھ لوگوں کو بھوک و پیاس کے لیے حاصل ہی نہیں ہوتا. کیا بھوک پیاس کے لیے کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ اس ماہ کے اندر، اس ماہ کے تقدس کو، اس کی عظمت کو، سمجھ رہے، اس کی امپورٹنس کو انہوں نے پامال کر دیا. اور اللہ کہے گا بندے تو صرف بھوکا پیاسا رہ کے آیا، اس کے علاوہ کچھ حاصل ہی نہیں کیا ہے. کیا ہوگا بتائیں؟ اور یہ مہینہ جو ہے ہمیں تبدیل کرنے کے لیے آیا ہے. کیا کرنے کے لیے آیا ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں بدلنے کے لیے، چینج کرنے کے لیے آیا ہوا ہے. اگر ہم چینج ہو گئے تو پھر یہ ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہے. اگر ہم نے چینج نہیں کی، سمجھ رہے ہیں، ہمارے خیالات، ہمارے احساسات، ہمارے خواہشیں، ہمارے اختیارات، سمجھ رہے ہیں، ہماری زندگی کا ذرہ ذرہ بھی اللہ نے اس لیے بنایا ہے کہ تاکہ بندہ تبدیل ہو سکے. اگر تبدیل نہیں ہوں گے تو پھر ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ نہیں ہو سکتا. دعا کرے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک سے ہماری زندگی میں اللہ تعالیٰ تبدیلی لائے. آمین یا رب العالمین. حضرین ایک اور سوال بھی ہے. اچھا آج کون سا دن ہے؟ ماشاءاللہ. چلے بھئی، دن بھی کون سی رات چل رہی ہے؟ سنڈے جو ہے، کون سی رات ہے ابھی؟ اچھا لیلۃ القدر کی رات ہے. بولو، آرام سے بولو. آپ کون سی رات ہے؟ نہیں، اب لیلۃ القدر بول رہے، تاخرات بول رہے، کیا اب اس کا نام دیں آپ؟ تو واقعتاً یہ لیلۃ القدر ہے، پکا لیلۃ القدر ہے. پھر کیا ہے؟ ہاں یہ جواب ہونا. کیا؟ انشاءاللہ ہو سکتی ہے. اب بعض لوگوں کے پاس کیا ہے،
27 رات ہی لیلۃ القدر کی رات، اس لیے نئے نئے کپڑے پہن لے کے آ جانا سو، ہاں ہے نہیں بھائی، بڑی رات، باقی کا رات پورے چھوٹی رات، یہ رات کیا پوری بڑی رات. ہمارے بعض مسلمانوں کے ذہنوں میں کیا ہے، 27ویں کی رات بڑی رات، 27ویں کا روزہ بڑا روزہ. اب یہ بھی کانسیپٹ ہے، 27ویں کا روزہ بڑا روزہ، منجلا روزہ بڑا روزہ. اب اس میں کہاں سے آ گیا بھائی، یہ کون سی سرٹیفکیٹ لے کے آئے، سمجھ میں نہیں آتا. روزے جو ہے سب برابر ہیں، پھر اس میں 27ویں کا روزہ بڑا روزہ. اب یہ کہاں سے ہے کہ 27ویں کا روزہ بڑا روزہ اور 27ویں کی تاخیرات بڑی تاخیرات ہے؟ یہ بالکل ایسا کانسیپٹ نہیں ہے. جو ہے روزے اول سے لے کر ڈے 1 سے ڈے اینڈ تک جو ہے نا پورا مہینہ، یہ وہی عظمت والا، وہی فضیلتوں والا ہے. اس میں کوئی جو ہے تفریق نہیں ہے، اس میں کوئی جو ہے چینجز بھی نہیں ہے. اور یہ بھی نہیں حتمی فیصلہ نہ کریں کہ 27ویں تاخیرات کو کئی سارے لوگ باقاعدہ نیا لباس پہنتے ہیں. یہ عجب ماجرا ہے. ہاں، بچوں کو نیا کپڑا پہناتے ہیں. بھئی آپ کبھی بھی پہنائیں، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ایک عام جو رسم چلی ہے، سمجھ رہے ہیں بھئی، ایک جوڑا کیا خریدنے جاتے ہیں، جی ایک جوڑا 27ویں کا لو، ایک جوڑا عید کا لو. اب ایک باقی کا 3-4 جوڑے بھی ہو جاتے ہیں، پھر عید کے بعد کا ایک جوڑا. اب آپ کو یہ کون بولے کہ 27ویں کا جوڑا الگ لینا ہے؟ نہیں، عید کے دن پہنے بھیا آپ کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ رسم کے طور پر یا جو ہے اس کی عظمت و فضیلت کو سمجھتے ہوئے یا اسی رات کو اہمیت دیتے ہوئے اگر آپ نیا لباس پہنتے ہیں تو آپ کے لیے مناسب نہیں ہے. یاد رکھیں، اگر آپ ایسے ہی اپنے بچوں کو نیا لباس پہناتے ہیں دیگر ایام کی طرح ایسے ہی، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن خصوصی طور پر اسی دن کے لیے نیا لباس خریدنا اور اسی دن نیا لباس پہننا یہ مناسب نہیں ہے. وہ صرف عید کے لیے ہے. میں جو ہے اس لیے آپ کے نالج میں اس کو رکھنے کے لیے بات میں نے کہی ہے. انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ لیلۃ القدر کی رات ہو سکتی ہے. کیا بھی ہو سکتی ہے، حتمی فیصلہ نہیں یہی ہوگی، نہیں ہو سکتی ہے. تو ماشاءاللہ آپ کی زندگی میں کئی راتیں آئیں کہ نہیں ہیں بھئی؟ ماشاءاللہ اب کتنی 2 راتیں گزری ہیں، کتنی راتیں گزری ہیں؟ اب 3 راتیں گزری ہیں. ماشاءاللہ ایک رات ہے. تو آپ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ ذی علم بیٹھے ہوئے ہیں، ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ پیپلز بھی بیٹھے ہیں. ایک سوال یہ بھی ہے کہ آپ اس تاخیرات کی، اس لیلۃ القدر کی، کیا اس لیلۃ القدر کی اس رات کی امپورٹنس کو اور اس کی جو ہے خصوصیت کے آپ جو ہے روشناس ہیں؟ اس کی کیا خصوصیات ہیں، کون بتائیں گے؟ ماشاءاللہ ایک جواب، ماشاءاللہ دوسرا جواب. افسوس کی بات یہ ہے کہ پورے جوابات ایک سے نہیں آ رہے. اس کا مطلب کیا، 100 میں سے 1 لوگوں کو اس کا علم ہے، اور وہ بھی ایک جواب ہی علم ہے. اور بھی ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، سب تلاوت کرتے ہیں. اتنے سال رمضان آپ کی زندگی میں آیا اور گیا ہے. دیکھیں میں پھر دہرا رہا ہوں، میرے الفاظ پھر ریٹرن میں کر رہا ہوں کہ میں آپ کے علم کو جانچنے کے لیے نہیں بیٹھا ہوں، سمجھ رہے ہیں، آپ کے نالج کو دیکھنے کے لیے نہیں، آپ کو احساس دلا رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں، آپ کو سمجھ رہے ہیں، آپ کو احساس دلا رہا ہوں کہ جو نماز آپ پڑھتے ہیں نا، اگر اس نماز کی خصوصیتیں، اس نماز کا نالج اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر اللہ کے پاس کیا جواب دیں گے آپ؟ یہ اس احساس کو دلا رہا ہوں. اللہ پوچھے گا بندے کس بیس پہ نماز پڑھ رہا تھا، کیا ہے بھی تیرے پاس، کس بیس، وجہ کیا تھی نماز پڑھنے کی تیری، مسلمان بنا تو کس وجہ سے بنا؟ اللہ سوال کرے گا تو پھر جواب کیا دیں گے آپ؟ سمجھ رہے ہیں، یہ بنیادی بات ہے. میں آپ کے ساتھ سوال کر رہا ہوں. تو 2 جوابات ہمارے پاس آئے ماشاءاللہ. اور کون دے گا؟ جی ہاں، فرشتے آتے ہیں، 3 ہوئے. ہاں ماشاءاللہ کا کو سک جواب ہے، فجر تک سلامتی کی. ٹھیک جی، وہ ایک اور ماشاءاللہ بارک اللہ. دیکھیں آپ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. سمجھ رہے ہیں، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بس تھوڑا نم کرنے کی ضرورت ہے، تھوڑا تھپکانے کی ضرورت ہے، ذرا اپنے نالج کو کھولنے کی ضرورت ہے تاکہ آپ کے ذہن و قلب بیٹھے. دیکھیں آپ کی زندگی اتنی بڑھ گئی ہے، 30 سال 50 40 سال ہو چکی ہے، لیکن آپ کو اس کی خصوصیتیں اور اس کا نالج نہیں ہے
تو پھر فائدہ کیا ہے بتائیں آپ؟ فائدہ کیا ہوگا؟ وہ احساس پیدا کرنے کی اور جگانے کی میری خواہش ہے، بس اتنا نہیں ہے، ورنہ جو ہے نان سٹاپ میں بولتا جاؤں تو پھر وقت بھی چلا جائے گا، لیکن ذرا سیکھ کے جائیں انشاءاللہ۔ تو 4 جوابات آگے ماشاءاللہ، کچھ جواب آپ دیکھیں، آسان اس کا جواب ہے۔ وہ آسان جواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدگی طور پر اس کی اہمیت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے اس کو لیلۃ القدر کہا۔ کیا کہا اس کو؟ لیلۃ القدر کہا، اور پھر لیلۃ المبارکہ بھی کہا۔ کیا کہا؟ لیلۃ مبارک بھی کہا، لیلۃ القدر بھی کہا، 2 نام یاد رکھیں آپ۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ کہا، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سمجھ رہے؟ 2 نام انشاءاللہ اس کو یاد رکھیں گے۔ تو سورۃ القدر اللہ نے اس میں بیان فرمائی، اس میں ساری صفات اللہ نے بیان فرمائی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لوگوں سنو، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا ہے۔ تو ایک جواب یہ ہوا کہ یہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جس میں اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں معلوم ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، دیکھو یہ لیلۃ القدر کی رات وہ ہے جو 1000 مہینوں کی راتوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ 84 ایئرس، سمجھ رہے؟ 84 ایئرس 4 منتھ غالباً، سمجھے؟ 84 سال، کتنے؟ 84 سال۔ کوئی کر سکتا عبادت اتنی؟ کہاں ملسا فجر کی نماز کو چھوٹنے نہیں ہوتا، تمہیں اتنی بڑی عبادت کرنے بولتی ہیں کیا؟ ایسا کیسا ہو سکتا بولو؟ ہے نہیں؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنا رحمان اور رحیم ہے اپنے بندوں پہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی رحمانیت کی جو ہے اتنی وسیع بنایا ہے کہ بندہ 1 رات عبادت کر لے گا، 80 پر 4 سال عبادت کرنے کا ثواب اللہ دے رہا ہے اس کو۔ سبحان اللہ، اللہ سے دعا کریں اللہ وہ ثواب ہمیں پہنچائے، سمجھ رہے ہیں؟ پھر اس کے بعد خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح، 2 ہوئی، ایک تو نزول قرآن یاد رکھیں گے انشاءاللہ۔ پہلی بات قرآن کو اتارا گیا، اپنی باتوں میں یاد کر لیں، فصاحت کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کتاب کو، اس قرآن کو اتارا، ہم لوگ نازل کیا بولتے ہیں، آپ اتارا بولے ہو اپنے لفظوں میں، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر یہ رات 1000 مہینوں کی رات کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور پھر تیسرا جواب تنزل الملائکۃ والروح، اللہ تعالیٰ اس رات میں فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ کسے نازل فرماتا ہے؟ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے۔ اور والروح سے مراد فرشتے جبرائیل امین کے ساتھ آتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ جب یہ رات آتی ہے اللہ تعالیٰ آسمان سے فرشتوں کی جماعت کو بھیجتا ہے، اور جماعت کو بھیج کر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور اس میں معاملات کو اللہ طے کرتا ہے۔ کیا طے کرتا ہے؟ معاملات۔ کیا معاملات؟ معلوم ہے میرا معاملہ، آپ کا معاملہ، سب کا معاملہ اللہ کے اذن سے طے کیے جاتے ہیں کہ اس کی عمر کیا ہوگی، اس کی کس طریقے سے زندگی چلے گی، اس کا معاملہ کیا ہوگا۔ معاملات یقین جانے اگر معاملات درست رہیں گے زندگی بھی درست رہے گی، معاملات خراب ہوں گے زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ معلوم ہے آپ کو، زندگی میں اگر معاملات میں اگر کئی بے ڈھنگی آ گئی تو پھر زندگی کا ساری پٹری ختم ہو جاتی۔ اور کیا آپ نہیں چاہیں گے کہ اللہ آپ کے معاملات کو آسان کرے؟ اللہ اکبر۔ معلوم ہوا کہ اس رات میں اگر اپنا معاملہ بہتر کرنا چاہتے ہو عبادت کرو، اللہ آپ کے معاملات کو آسان کر دے گا۔ تو یہ معاملات طے کرنے والی رات ہے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ، اور پھر آگے بیان فرمایا کہ دیکھو یہ رات امن و سلامتی والی رات ہے۔ کون سی رات ہے؟ امن و سلامتی والی رات ہے۔ آپ نے کئی علماء سے اس کا ترجمہ سنا ہوگا، لیکن میں نے اس کو وضاحتاً اس لیے کیا ہے کہ صرف ترجمہ نہ سنیں بلکہ اس کو یاد بھی کریں انشاءاللہ، اس کو آپ ذہن میں بٹھا لیں انشاءاللہ۔ پھر میں پوچھوں گا، جواب دیکھیں گے کہ جواب آپ کس طریقے سے دیتے ہیں انشاءاللہ۔ کتنے بتایا جی میں؟ ماشاءاللہ۔ کتنے بتایا؟ 4 بتایا ماشاءاللہ۔ کیا کیا بتایا؟ پہلے نزول قرآن، دوسرا 1000 مہینوں سے بہتر، تیسرا ماشاءاللہ فرشتوں کا نزول، چوتھا ماشاءاللہ۔ دیکھو اب اکثر لوگ بول رہے ہیں کہ نہیں بول رہے ہیں؟ سٹارٹنگ میں سوال کیا تو ایک جواب آ رہا تھا، لیکن اب آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے ہیں؟ تو پھر اس کو آپ جو ہے محفوظ کریں انشاءاللہ۔
समझ रहे हैं, जिस तरीके से कोई इंपॉर्टेंट चीज़ फ़ोन में सेव कर लेते नहीं, फ़ौरन सेव कर ले, फ़ौरन से कहाँ तो डिलीट हो जाएगा, नहीं तो पासवर्ड डाल को क्या करती अलग इसमें रख लेती, सिक्योरिटी मार को रख लेती, कहीं कोई दुनिया का मामला है वो फिर में ऐसा ऐसे क्या करना बोलो, इंशाल्लाह इसको सेव करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो फिर एक आखिरी बात याद रख लें, इस रात की आखिरी खुसूसियत ये है कि जिस तरीके से जवाब आया था कि ये रात जो है मगफिरतों वाली रात है। कौन सी रात है? मगफिरतों वाली रात, इस्तिग़फ़ार वाली रात है। कौन सी रात? इस्तिग़फ़ार। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह आपकी मगफिरत फरमाए, आपके गुनाहों को माफ़ फरमाए, आपके खताओं को, सियाहों को अल्लाह ताला धो दे, तो फिर ये रात बड़ी ही अहमियत वाली है कि आप इस रात में कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। क्या करें? कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। और मैं उम्मीद खवी रखूँगा कि इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह आप तमाम को वो दुआ याद होगी जो दुआ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस रात में करने का हुक्म दिया है। कौन सी दुआ है? आप बोर्ड देखो नो को, माशाअल्लाह। क्या है? एक जगह गया था, बहुत बड़ा बोर्ड डाला है पीछे, है ना, ऐसा बहुत बड़ा बोर्ड डाल के थे। मैं पूछते सब बोर्ड को देखना पड़ रहे हैं, गुज़िश्ता रात की बात कर रहा हूँ, समझ रहे हैं। ये बहुत ख़ास दुआ है, ये बड़ी क्या है? ख़ास दुआ है। सिर्फ आप दुआ करते हैं या इसका मतलब भी आपको मालूम है? इसके मीनिंग्स आपको मालूम है? मीनिंग्स मालूम है माशाअल्लाह, भी बड़ी प्यारी मीनिंग्स है इसके, इंशाअल्लाह याद रखेंगे वो भी इंशाअल्लाह। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। क्या है ये? ऐ अल्लाह तू माफ़ करने वाला है। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा, ऐ अल्लाह तू माफ़ी को पसंद करता है। अल्लाहु अकबर, क्या माय देखें, अल्लाह ताला कौन है? माफ़ी को पसंद करता है अल्लाह ताला। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। समझ रहे हैं, उसकी ज़ात माफ़ करने वाली है और माफ़ी को पसंद करता है। तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, ऐ अल्लाह जब तू माफ़ करने वाला है, माफ़ी को पसंद करने वाला है, तो फिर मेरी रिक्वेस्ट ये है, मेरी दरख्वास्त ये है, अल्लाह मैं गुनाहगार हूँ, मैं सियाकार हूँ, मैं खताकार हूँ, मुझसे गुनाह हुए हैं, मैं इंसान हूँ, मुझसे गुनाह होना लाजिमी है। तो अल्लाह तू माफ़ करने वाला है, तो तुझे माफ़ियत का कसम है, तो मेरी मग़फ़िरत फरमा। सुभान अल्लाह। अगर आप इसको 100 मरतबा पढ़ेंगे, आपको मालूम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का आलम ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन में 70 से 100 मरतबा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम माफ़ी मांगते थे। समझ रहे हैं? आज हमारे पास क्या है? अल्लामानुल हफ़ीज़ दिन में 3 मरतबा भी मैं नहीं मानते। आसान दुआ मग़फ़िरत की कौन सी आप पढ़ेंगे? आसान दुआ एक है, क्या है मग़फ़िरत की? हाँ माशाल्लाह, क्या है? अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, सेकेंड्स में। समझ रहे हैं? सिर्फ इतना पढ़ लें आप। वैसे सैयदुल इस्तिग़फ़ार अगर याद करें तो नूरुन अला नूर, समझ रहे हैं, बड़ी प्यारी दुआ है इंशाअल्लाह। समझ रहे हैं, बहुत अच्छी दुआ है। अगर आप जो है सिद्क़ दिल से 10 मिनट अगर वक्त निकालेंगे, आप देखें बच्चे इम्तिहान है बोले तो क्या करते, पूरी रात पढ़ते कि नहीं पढ़ते? एग्ज़ाम्स के लिए सुबह उठ के एग्ज़ाम जाना, 4 बजे उठ रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन दुआ याद करने के लिए आप सिर्फ आधा घंटा निकाल लें, इंशाअल्लाह ज़रूर आपको दुआ याद हो जाएगी। और सैयदुल इस्तिग़फ़ार अल्लाहुम्मा अंत रब्बी ला इलाहा इल्ला अंत खलक़तनी, अगर याद है तो मबरूक, मुबारकबाद हैं आप। याद नहीं है तो इंशाअल्लाह याद करने की कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। भाई कोई आसान बात नहीं, मौलवी साहब के पास आने की ज़रूरत नहीं, तुम ना मौलवी साहब के पास आने की ज़रूरत है क्या? नहीं, कहीं को बोलो यूट्यूब उस्ताद है ना, अब तुम्हारे पास क्या भी रहने माशाअल्लाह, ज़र्रा बोल डाले तो पूरा खोल के रख डालता, क्या क्या होना यूट्यूब है नहीं। अब हमारे पास सब कुछ सर्च करने के लिए है, लेकिन इस्लामी तालीमात सर्च करने के हमारे पास वक्त नहीं है। समझ? सैयदुल इस्तिग़फ़ार सिर्फ इतना बोलो आप, सैयदुल इस्तिग़फ़ार, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा ऑडियो वीडियो के साथ सैयदुल इस्तिग़फ़ार आ जाएगा इंशाअल्लाह। तो आप उसको जो है बार बार सुनेंगे तो अल्लाह ज़रूर व ज़रूर, आप 10 बार नहीं 100 बार सुने, ज़रूर अल्लाह ताला ज़रूर आपके जहन और क़ल्ब बैठ जाएगा। यकीन जानिए, अल्लाह के रसूल साहब बयान फरमाते हैं, अगर कोई बंदा, मुसलमान बंदा शाम में सैयदुल इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, सुबह उसका इंतकाल हो जाए, अल्लाह उसको डायरेक्ट जन्नत में दाखिल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। समझ रहे हैं आप? सोते हुए पढ़ लें आप, सुबह उठ रहे हैं, अगर इंतकाल कर जाए अल्लाह डायरेक्ट जन्नत में, और फिर सुबह में पढ़ लें, रात शाम तक इंतकाल कर जाए तो फिर डायरेक्ट उसका दाखिला जन्नत में है। क्या आप इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी को घुमाने तैयार हैं आप?
سمجھ رہے ہیں؟ تو یاد کریں گے انشاءاللہ۔ تو الغرض میرے عزیز، میں نے جو ہے تمہیداً میں نے آپ کے سامنے اس اہمیت کو اور اس نعمت کی فضیلت کو اس لیے بتانے کی کوشش کی، آپ نے 12 علماء سے سنا ہے، اس میں تو دو رائے نہیں ہے، کئی علماء سے آپ نے سنا ہے، لیکن صرف سننا نہیں بلکہ یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یاد رکھیں گے انشاءاللہ، اور کچھ نہ کچھ انشاءاللہ نالج پیدا کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ تو چلیں اب ذرا ہمارے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ اچھا، ہمارا ٹاپک کیا تھا؟ نہیں، مولوی صاحب جو ہے اعلان کیے تھے ٹاپک کے سلسلے میں، عنوان کیا تھا؟ جی ماشاءاللہ، کچھ یاد ہے؟ میں آپ کو یاد دلاؤں، دیکھیں اس لیے کہ آپ کہیں اکتا نہ جائے، اس لیے میں سوال کر رہا ہوں۔ آپ بیٹھے بیٹھے پھر آپ کو نیند آ جائے اور پھر ہم جو ہے سو گئے، داستاں کہتے کہتے ہم بھی جو ہے داستاں کہتے سو جائیں گے، تو پھر آپ سنتے سنتے سو جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا۔ اس لیے میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ آپ کو بھی لے کے چلوں، میں بھی چلتا رہوں ساتھ میں، چلیں گے انشاءاللہ ساتھ میں۔ تو الغرض اختصاراً میں آپ کے سامنے باتیں رکھوں گا۔ دیکھیں موضوع جو ہے بڑا اہم ہے، اللہ کے محبوب ترین بندے کون ہیں؟ سوال یہ ہے، کیا آپ اللہ کے محبوب بندے بننا نہیں چاہتے؟ بننا نہیں چاہتے؟ نہیں بننا چاہتے کہ نہیں چاہتے؟ بھائی چاہتے۔ اب دیکھو دنیا میں کسی کی محبت پانا بولے تو بولو جی چاند تارے توڑ کو لاتا ہوں تمہارے راستے میں، ہاں خالی اشارہ کرو، تمہیں کیا ہونا، آئیفون ہونا، کوسا ہونا بولو تم نا، ہاں دنیا کی محبت پانا بولے تو دیکھو ہماری کیسی، خالی دنیا کی محبت پانا بولے تو دنیا والوں کو خوش کرنے کے واسطے میں ذرا بیوی ناراض ہو گئی تو ٹینشن ہی ٹینشن، کیوں راضی کرنا، اب کیا تھے ایک ساڑی لے جانا، اب نہیں تو کیا تھے ایک تحفہ بھی لے جاؤ، اچھی بات ہے ماشاءاللہ، محبت جیتنی چاہیے، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ بات دیکھیں دنیا میں محبت پانے کے لیے ہم وہ سارے حدیں پار کرنے تیار ہیں جو ہمارے بس میں نہیں۔ چپکے بولتا چاند تارے لے کھاؤں گا، یہ 10 اڑی چڑھنے نہیں ہوتا، خالی چاند تارے کی بات کرتا، اب سننے کے بعد سیدھا بولڈ ہو جانا ہے، نہیں ایسا ہے، یہ جو صرف خیالوں میں ہے، سمجھے، صرف اشعار میں ہے لیکن کچھ بھی نہیں ہے۔ دنیا کی محبت پانے کے لیے، دنیا والوں کو راضی کرنے کے لیے وہ سارے کام تیار کرنے کے لیے تیار جس کام کی طاقت، جس کی وسعت ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر پیسے بھی نہیں ہے تو دوڑ دھوپ کر کے کیا گچ کر کے بھائی فلان چیز پسند کرتے کیسا بھی کر کو لے کو چاہنا، اب خرچ ہوندے کر دو، کیا بھی مسئلہ نہیں، ذرا بولا ہو بیوی ناراض ہو گئی تو کیا تو بھی گھر میں ہونا بولے تو خرچ ہوندے کر کو یہ ہونا لے کھاتون چب کیا ہوتا دیکھ ڈالیں ہے نہیں۔ لیکن کیا آپ نے کبھی اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کی جو رب ہمیں یہ ساری نعمتیں عطا فرماتا ہے؟ سوال ہے کہ نہیں بھائی؟ سوال ہے نہیں، سوال اٹھتا نہیں۔ جو رب ہمیں یہ ساری چیزیں عطا فرماتا ہے، اتنی نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی، یا ایھا الانسان، کہا اللہ اے انسان، بول رہا اللہ تعالیٰ، کیا بول رہا ہے؟ اے انسان، یا ایھا الذین آمنو نہیں، دیکھیں آمنو میں احکام نازل ہوتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، حکم نازل کرتا اللہ تعالیٰ آمنو میں، لیکن انسان کا لفظ آئے تو اللہ ساری دنیا کی انسانیت کو اللہ تعالیٰ مخاطب کرتا ہے، کہا یا ایھا الانسان، اے انسان، ما غرک بربک الکریم، ارے وہ کون سی چیز ہے جس نے تجھے تیرے رب سے غافل کر دیا ہے نہیں؟ اللہ سوال سے پوچھتا، اور پھر اللہ تعالیٰ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، اللہ بولتا کیا انسان، کیا تو نہیں معلوم ہے کہ میں نے تجھے 2 آنکھ دیا نا جی دیکھنے کے لیے؟ اللہ اکبر، اللہ کیا بول رہا، میں نے تجھے 2 آنکھ دی ہے، ہاتھ دیا ہے، شفتین ہونٹ دیا ہوں میں تجھے، اللہ بول رہا ہے۔ جب اللہ کی یہ ساری نعمتیں سے ہم فیضیاب ہو رہے ہیں تو پھر اس کی محبت کو پانے کے لیے ہم وہ کیا کر رہے ہیں جو کرنی چاہیے؟ ذرا انفرادی طور پر پرسنلی اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیں کہ میں بحثت بندہ جس کا کھاتا ہوں پیتا ہوں، جس کا اوڑھتا ہوں، جس کی زندگی کی ذرے ذرے جس کے اختیار میں ہے، اور اللہ چاہے ابھی کی ابھی جو دھڑکنیں دھڑک رہی ہیں سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ ڈیلیٹ مار دے، اللہ تم ڈیلیٹ ہو کے خاکسر ہو جاؤ گے۔ صرف ایک نہیں، اگر سیکنڈوں میں اللہ تعالیٰ پھونک مار دے نا تو سیکنڈوں میں یہ ساری دنیا برباد ہو جائے گی۔ کل من علیہا فان، یہ ساری چیزیں فنا ہونے والی ہے۔ تو پھر وہ رب
جو اتنی طاقت و قوتوں والا ہے، جس کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے، جس کی محبت کو، اس کی قربت کو حاصل کرنے کے لیے میں نے آپ نے کیا کیا ہے، ذرا اس پر نظر دوڑا کے دیکھیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہا دیکھو دنیا کے اندر بے شمار محبتیں ہیں، لیکن اللہ کی محبت جسے حاصل ہو گئی، اللہ کی محبت جسے حاصل ہو گئی، کیا دنیا کی کوئی طاقت اسے نقصان پہنچا سکتی ہے؟ بتائیں بھائی. ہمیں کیا بولتے، فلاں میرے سے محبت کر رہا، ہو گیا اب انہیں محبت کرا تو کون میرا کیا بھی کر لے سکتے نہیں، بولتے کہ نہیں بولتے؟ ہو گیا اب اس کی محبت آ گئی، اس کی قربت حاصل ہو گئی، فلاں MLA فلاں MP اگر وہ ہمارے قریب ہو گیا تو کون بھی کیا بھی نہیں کر سکتے. ہے نہیں، ہماری سوچ ہے نہیں، ہے نہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہے کہ عرش والے کی محبت حاصل ہو گئی، ارے لوگوں ساری دنیا بھی تمہاری مخالف بن جائے نا، تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتی، یاد رکھیں. تو پھر اس عرش والے کی محبت کو پانے کے لیے ہم نے کیا کیے ہیں. دیکھیں بات یاد رکھیں، محبت اگر جائز ہے، کیا میرے الفاظ سنیں، اگر محبت جائز ہے، حلال ہے تو وہ عبادت بن جاتی ہے. کیا وہ عبادت بن جاتی ہے. وہیں اگر محبت حرام ہے، ناجائز ہے تو وہ عبادت نہیں، زحمت بن جاتی ہے. کیا ہوتی؟ زحمت ہوتی. یاد رکھیں اس بات کو، آپ کے لیے وبال جاں بن جاتی ہے. اس لیے جب بھی ہم کوئی کام، کوئی محبت کا کام کرنا سوچیں، دیکھیں کہ وہ ہمارے لیے عبادت بن جائے. محبت ایسی کریں کہ ہمارے لیے عبادت بن جائے، اور اللہ کہے کہ بندہ ایسے محبت کر رہا ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہمارے پاس کمی یہی ہے کہ ہم محبت کے متلاشی تو ہیں، ہم محبت کے خواہاں تو ہیں، ہم محبت کے دل دادا تو ہیں، ہم محبت کے متمنی تو ہیں، لیکن محبت کے جو اصل اصول ہے اس سے ہم غافل ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اصل اصول سے ہم غافل ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ جب بندے سے محبت کرتا ہے نا، بخاری مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ اللہ ندا لگاتا ہے. کیا کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ پکارتا ہے. کیا پکارتا ہے؟ اے جبرائیل. حضرت جبرائیل الصلوۃ والسلام کو پکارتا ہے، اے جبرائیل ذرا سنیں آپ. حضرت جبرائیل کو منادی لگاتا اللہ تعالیٰ، پکارتا ہے اور کہتا ہے جبرائیل سنو، میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں. کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں جو سندنور کی مسجد میں ہے، نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایکسٹرا عبداللہ عبد الرحمن کوئی بھی ہے. سمجھ رہے؟ اللہ پکار کے کہتا ہے کہ دیکھو فلاں جگہ فلاں بندہ ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. اللہ اکبر. کیا کہتا ہے؟ جبرائیل تو بھی اس سے محبت کر. اور پھر حضرت جبرائیل اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. اور پھر حضرت جبرائیل کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ حضرت جبرائیل کیا کرتے ہیں؟ حضرت جبرائیل بھی ندا لگاتے ہیں. حضرت جبرائیل بھی ندا لگاتے ہیں. حضرت جبرائیل جان نکالنے والے کون؟ انہوں ہوں بول رہے ہیں کو. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. حضرت جبرائیل کون؟ وہی نازل کرنے والے. سمجھ رہے ہیں؟ بڑا جو ہے ان کا مرتبہ ہے. حضرت جبرائیل سنتے ہیں، اور حضرت جبرائیل سننے کے بعد ندا لگاتے ہیں. کہاں ندا لگاتے ہیں؟ فرشتوں کی جماعت کو مخاطب کر کے کہتے ہیں، فرشتوں کی جماعت سنو سنو، فلاں بندہ ہے، فلاں جگہ کا ہے جس سے رب محبت کرتا ہے، اور اس سے میں بھی محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اور سارے فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. پھر اتنا ہی نہیں، صرف فرشتے نہیں، پھر وہاں سے ایک ندا زمین پر بھی لگائی جاتی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. دیکھو اللہ کے راضی کرو گے نا تو اللہ تعالیٰ جو ہے اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، فرشتوں کی محبت بھی حاصل ہوگی. پھر آخر میں زمین پر ندا لگائی جاتی ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دیکھو سنو زمین والوں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، لہٰذا تم بھی اس سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنا شروع کر دیتا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تعالیٰ کی محبت کیسی ہے. تو پانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، کوشش کریں گے اس کو پانے کی، حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. اور دیکھیں یہ محبت نظر آنے والی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ عبادت مخفی عبادت ہے. کون سی عبادت؟ بولتا نا دل میں رہتا جی، محبت زبان سے بولنا گیا. ہاں
بار بار ایسے دل میں رہتی ہے، بہت زیادہ ہے محبت، کیا بھی نہیں، زبان سے بار بار بولنا، کیا کتنے دل چیر کو دکھانا. اب بعض لوگ بولتے نا، اب بہت غصے میں آ جاتے، جب کیا بولتے دل پھاڑ کو دکھاؤں کیا، محبت کتنی ہے، ایسا بھی بولتے. دیکھیں یہ محبت جو ہے نا، یہ سری عبادت ہے. کون سی عبادت؟ سری، مخفی عبادت جسے کہا جاتا ہے. کون سی عبادت؟ مخفی عبادت. اور اس کی ایک مثال یہی روزہ ہے. اللہ اکبر. اس کی مثال کیا ہے؟ یہی روزہ ہے. اچھا روزہ نظر آتا کسی کو؟ روزہ کسی کو نظر آتا کیا؟ نمازیں نظر آتی کہ نہیں آتی؟ اور صدقات و خیرات نظر آتی نا؟ روزہ نظر آتا نہیں. بولے سکا بھی آپ کو خوب کھا کو صبح سے شام تک افطار میں آپ کو بھی بیٹھ سکتا میں روزے دار بول کو. ہاں بازو والا ہے بہت بے روزے داری چھنگا بول کو سمجھ سکتے، سمجھتے نہیں سمجھتے. اب بند کمرے میں جا کو بھی خوب کھا لے سکتا، وضو بناتے بناتے پانی بھی پی لے سکتا ہے نہیں. لیکن اس عبادت میں وہ محبت ہے، اس عبادت میں وہ کنیکشن ہے، اس عبادت میں وہ رضا ہے جس میں بندہ اللہ سے ڈھونڈتا ہے، اے اللہ میں نے بھوک و پیاس کو برداشت تیرے لیے کیا ہے، تو پھر لہٰذا تیرے لیے دنیا کی عظیم ترین نعمت سامنے رکھ بھی دی جائے، دنیا کی نعمتیں سامنے آ بھی جائیں. اے اللہ بھوکا رہنا گوارا کروں گا لیکن کھانا گوارا نہیں کرتا. یہی محبت کا ایک چھوٹی سی مثال میں نے آپ کو دی ہے کہ محبت اللہ کی پیدا کرنا ہے تو یہ باٹم آف ہارٹ، سمجھ رہے ہیں، یہ دل میں اٹھنے والی محبت ہے. تو پھر اس کو اس دل سے محبت کی جائے جس دل کو اللہ جانتا ہے، اور جسے یہ دل مل جائے نا محبتوں والا، عرش سے محبت کرنے والے کی، یقین جانیے اللہ اکبر، اللہ کی محبت اس کو حاصل ہو سکتی ہے. اور آپ کو دکھانے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہیں. اب اس کو پانا ہے تو کیا کرنا ہوگا؟ تو انشاءاللہ تیار ہیں آپ وہ کام کرنے کے لیے؟ تیار ہیں انشاءاللہ. اچھا کوئی ایک بتا سکتے ہیں کوئی ایسی محبت جس سے اللہ تعالیٰ محبت ہمیں کرے؟ کوئی ایک کام بتائیں جس سے اللہ محبت ہمیں سے کرتا ہے. چلیے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلے میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. سمجھ رہے ہیں، دیکھیں اللہ کی محبت پانے کے اسباب میں سے ایک پہلا سبب یہ ہے، اللہ فرماتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ نے ارشاد فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. سمجھ رہے ہیں، یہ آیت کریمہ اتنی پیاری آیت کریمہ ہے کہ جب تک اس آیت کریمہ پر آپ عمل نہیں کریں گے آپ کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں آپ میرے الفاظ سنیں، آپ کامل ایمان نہیں ہو سکتے جب تک اس آیت کریمہ پر عمل نہیں کریں گے. وہ کیا ہے؟ قل ان کنتم تحبون اللہ. اللہ نے بیان فرمایا ہے نبی فرما دیجئے ان لوگوں سے، کہیں کہ اگر تم اللہ کی محبت پانا چاہتے ہو، قل ان کنتم تحبون اللہ، یہ تم چاہتے ہو کہ عرش والا تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تم یہ کہو کہ اے لوگوں سنو تم میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ کے نبی کی اتباع کرو گے تو اللہ کی محبت تمہیں حاصل ہوگی، اللہ تم سے محبت کرے گا، اور جب اللہ تم سے محبت کرے گا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا. تو معلوم میں ہوا، پتہ یہ چلا اللہ کی محبت پانا ہے جب تک نبی کی محبت تمہارے دل میں نہیں آئے گی، نبی کی اتباع نہیں ہوگی، اس وقت تک اللہ تم سے محبت کرنے والا نہیں ہے. کہ محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، محمد کی جس دل میں الفت نہ ہوگی، سمجھ لو اس کی قسمت میں جنت نہ ہوگی. سمجھ رہے ہیں؟ تو نبی کی اتباع میں اللہ کی محبت ہے، اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہی کا یہ تقاضا ہے کہ جس سے اللہ کی محبت پائی جا سکتی ہے. حضرت عمر بن خطاب و محبت کیسی، اتباع کیسی، میں آپ کو بتلاؤں. حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرا ہاتھ تھامے ہوئے تھے. ذرا پانی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، گلاس حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ تھامے ہوئے. اب ذرا دیکھیں اللہ کے رسول کس کا ہاتھ تھامے ہیں؟ اللہ اکبر. حضرت عمر اللہ کے رسول کا ہاتھ تھامے نہیں،
یہاں پہ غور کریں آپ. حضرت عمر بن خطاب اللہ کے رسول کا ہاتھ تھامے نہیں بلکہ اللہ کے رسول عمر بن خطاب کا ہاتھ تھامے ہیں. محبت کیسی؟ اگر آپ کسی کے ہاتھ کو پکڑتے ہیں تو اس کا مطلب آپ کے اوپر زیادہ محبت ہے. جیسا ہاتھ پکڑے تو محبت ہوتی ہی نہیں. آپ ہاتھ چھوڑے تو دیکھو ہاتھ چھوڑ کو جاری نہیں کرنا ہے نہیں. محبت پانا ہے تو ہاتھ تھامے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ آپ بولتے نہیں تھام، ایسا تھام تو زندگی بھر نہیں چھوڑتا ہے نہیں. تھامنا یہ محبت کی دلیل ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور تھامے کون ہے؟ اللہ کے رسول عمر بن خطاب کا ہاتھ تھامے ہوئے. دیکھا کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میرا ہاتھ پکڑے ہوئے اور جوش میں آ گئے. کہا اللہ کے رسول انی احبک الا بنفسی. کہا اللہ کے رسول میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں. اللہ کے رسول میں آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہوں سوائے میری جان کے. کیا کہا؟ سوائے میری جان کے. جان سے بڑھ کر تم سے محبت نہیں کرتا. ہے بھی اصل یہی ہے کہ دنیا کے اندر سب کچھ بولتے ہیں، جان دے دے تو بولتے لیکن نہیں دیتے. یہ بھی بولتے ہیں جی کیا مانگتے مانگو، جان بھی مانگو حاضر، لیکن نہیں، جان کاٹ لیتا جان دیتا نہیں. ایسا بھی ہوتا. اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ کے رسول سنیں کہ میں محبت آپ سے کرتا ہوں لیکن جان سے بڑھ کر نہیں. اللہ اکبر. اللہ کے رسول نے کہا اے عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا. اللہ اکبر. کیا کریں؟ اے عمر آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوا. دیکھیں آپ کا ایمان اسی وقت مکمل ہوگا جب آپ اپنی جان سے اور اپنی اولاد سے، اپنی بیوی بچوں سے اور دنیا مافیا سے زیادہ جب تک مجھ سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامل ایمان والے نہیں ہو سکتے. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ تم میں کا کوئی بھی انسان اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی اس کو لوگوں سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے والدین سے زیادہ، والناس اجمعین ساری دنیا والوں سے زیادہ جب تک نبی سے محبت نہیں کرو گے اس وقت تک کامل ایمان نہیں ہو سکتے. سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر اس میں محبت کا تقاضا کیا معلوم ہے؟ فاتبعونی اتباع ہے. کیا ہے؟ اتباع کرنا ہے، نبی کی اتباع کرنا ہے. اتباع کا مطلب جانتے ہیں؟ قدم بقدم چلنا. کیا؟ فٹ بائی فٹ بولتے نا، چلو جی قدم بقدم چلیں گے، ہے نہیں؟ اب یہ ساری باتیں اس میں چاہ رہے ہیں. قدم بقدم چلنا. کیسا چلنا؟ قدم بقدم چلنا. اسی کو اتباع کہا جاتا ہے. اگر اس میں کیا میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تھو تھو بولے تو نہیں ہوتا. ہم نہ جو پسند ہے وہ کرتے، وہ جو پسند ہے ہم نہ نہیں وہ نہیں چھوڑ ڈالتے ہم لوگ. نہیں، نبی کی اتباع سے مراد کیا؟ نبی سے اتباع کے مراد یہ ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اتباع یہ ہے کہ نبی جو دے اسے لے لے اور نبی جس سے منع کرے اس سے رک جائیں. یہ اتباع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتباع ہے. اب ہمارا کیا ہے معاملہ؟ نہیں مولوی صاحب ایسا نہیں ہوتا، مجھے جو پسند آتا وہ میں کر لیتا ہوں، نبی جو بولے بعد میں دیکھ لیں گے کہتے وہ سب چلتا نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. اتباع وہی ہے کہ وہاں بیٹھے جہاں رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کا حکم دیے ہیں وہاں سے اٹھ جائیں، جہاں بیٹھنے کا حکم نہ دیے ہیں وہ کام کریں، جو کام کرنے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے وہ کام نہ کریں جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے. اسی کو اتباع کہتے ہیں. اور اللہ کے ایک رسول کے ایک حکم پر جو ہے اپنی جان و مال کی قربانی کرنا یہ اتباع ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں کہتے کیسے متبع تھے. اللہ اکبر. اللہ کے رسول اشارہ کرتے اپنی گردنیں جو ہے خم کر دیا کرتے تھے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک اشارہ کرتے، اللہ کے رسول ایک اشارہ کرتے تو گردنیں جو ہے اللہ کے رسول کے اسلام کے لیے اور اللہ کے رسول کی اتباع میں اپنی گردنیں سروں سے الگ کرنا جو ہے گوارا کر لیتے. لیکن آج ہمارا معاملہ ایسا نہیں ہے. ہمارا معاملہ جو ہے کہتے ہیں میرے رگ رگ میں نبی نبی. کیا بولتے؟ کیا کہتے ہیں؟ میرے رگ رگ میں نبی. نبی کے بارے میں نہیں آنا. کیا سن سکتا ہوں لیکن نبی کے بارے میں سننے ہوتا نہیں. دیکھ ایسا بول رہا ہے، سن رہے نہیں. اور نعرے کیسے نعرے؟ علمان الحفیظ، نبی کی محبت کے دم بھرنے کے نعرے، اور پھر پرچم لہرانے کے نعرے، اور نبی کی پیدائش پہ کیا ڈھول داچے بنانے کے نعرے.
نبی کی جو ہے محبت میں اپنی جانوں کو قربان کرنے کے نعرے، کیا کیا نعرے، لیکن ہماری محبت صرف نعروں تک ہے. اس لیے کہنے والے نے کہا، کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی، کیا کہتے ہیں کچھ لوگ میرے رگ رگ میں نبی نبی، پڑھتے ہیں نماز 8 دن میں کبھی کبھی. کیا پڑھتے ہیں نماز 8 دن میں کبھی کبھی، نام محمد کا سنتے ہی جھوم جاتے ہیں. کیا غشی طاری ہو جاتی، لو شروع ہو جاتے محمد کا نام سنتے ہی اللہ اکبر ایسا کرتے رہتی. دنیا کا سب سے متبع تر انسان، لیکن اس کا وضع خطا، اس کا لباس، اس کی زندگی، اس کی ساری دیکھے تو پوری دھوکہ دہی میں چلتی، خالی پورا دھوکہ، خالی لوگوں کو ٹوپے ڈالنے کو گیا رہا تھا صرف، معلوم ہے. لیکن نام آتے ہی، نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں. کیا نبی کا نام آتے ہی جھوم جاتے ہیں، لیکن حکم نبی کا آتے ہی گھوم جاتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ یو ٹرن مار لیتے، نہیں حکم نبی سنتے ہی گھوم جاتے ہیں. سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کیا کی بول رہے، نہیں ہمارے مولانا کیا کہ اجازت ہے بولتے کرنا، بول کرتے کرتے انہوں بولے ہمارے حضرت اجازت کرتے کرنا ہے، کرتے رہتے. سود لینا ہے لے سکتے، انٹرسٹ کیسا بھی لے سکتے، چلو کیا بھی مسئلہ نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں میں آپ کو، سمجھ رہے ہیں. سود کے سلسلے میں بھائی غیر نہیں، ہمارے اہل حدیث اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والے اس بیماری میں جو ہے مبتلا ہیں، معلوم ہے. حفاظت فرمائے، دعا کرے اللہ سے حفاظت فرمائے ہم لوگوں کو، معلوم ہے. یہ سارے معاملات میں اللہ کے دیکھیں یہی ہے کہ حکم نبی آ جائے، اتباع کیسی. ذرا یاد کرو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو. مکے کی سرزمین میں وہ لوگ عادی ایسے تھے، اور وہ لوگوں کا مشہور ہے کہ وہ جس چیز کے عادی بن جائیں وہ عادی بن کر رہتے ہیں. شراب کے عادی وہ لوگ بن گئے تھے، معلوم ہے. شراب کے عادی، صبح شام زندگی صرف شراب شراب، معلوم ہے. کون؟ اصحاب رسول. اب یہ نہیں بولنا مولوی صاحب اصحاب رسول پیتے تھے پھر ہمارا کیا ہے. استغفر اللہ ثم استغفر اللہ، مثال میں دے رہا ہوں، سمجھ رہے ہیں. اتباع کیسی، حکم نبی کا کیسا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اتنی شراب پینے والے کہ باقاعدہ طور پر کہ مکے کی گلیوں میں، باہر راستوں میں، مٹکے میں شراب بیچی جاتی، شراب پیا جاتا اور شراب میں جھوما جاتا، سمجھ رہے ہیں. لیکن اعلان ہوا، کیا اعلان ہوا کہ دیکھو وہ لوگوں شراب میں مست ہونے والوں، سنو شراب آج سے حرام کر دی گئی ہے. کیا کر دی گئی ہے؟ شراب حرام کر دی گئی ہے. اللہ اکبر. یہی آنا تھا، یہ حکم سننا تھا. کیا ہوا؟ جیسے حکم سنا کہ اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شراب کے میخانے سجائے ہوئے تھے، سمجھ رہے ہیں، وہ پورے کے پورے مٹکے توڑ دی گئے، پیالے ہاتھوں میں سمایا ہوا پیالہ نیچے گرا دیا گیا. حلق میں شراب ہے، حلق میں انگلیاں ڈال کر شراب نکالی گئی. کیوں؟ حکم نبی آیا ہوا ہے کہ شراب حرام کر دی گئی ہے. وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ. اللہ نے بیان فرمایا کہ دیکھو نماز کے قریب نہ ہو جب تم جو ہے نشے کی حالت میں ہو. پھر بعد میں حکم نازل ہوا کہ دیکھو حرمت شراب، شراب آپ سے حرام ہو گئی. تو فرمایا، لکھا جا گیا کہ مکے کی گلیوں میں شراب ایسی بہائی گئی جس طریقے سے پانی کے چشمے گزرتے ہیں نا، ویسے شراب گزر رہی تھی. اللہ اکبر. کیوں؟ وہ حکم کی تعمیل تھی، حکم کی تعمیل تھی. سمجھ رہے ہیں؟ یہ اتباع ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس طریقے کی اتباع کریں گے، انشاءاللہ ضرور کریں گے. اچھا آپ اب جو ہے آپ کے چہرے چیخ چیخ کے بول رہے ہیں کہ مولوی صاحب چھوڑ ڈالو، اب کیا بس ہو گیا، ایسا کچھ ہے کیا؟ نہیں، انشاءاللہ اور کچھ وقت لے کر میں بات کو ختم کر دیتا ہوں، ویسے بات بہت لمبی ہو جائے گی. تو میں کیا کہہ رہا تھا، اللہ کی اگر محبت چاہتے ہو تو کرنا کیا ہے؟ کیا کرنا؟ نبی کی محبت اور نبی کی اطاعت و اتباع کریں. اور دیکھیں اگر یہ کرو گے، کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا. اللہ کے رسول نے بیان فرمایا کہ لوگوں سنو کہ امت کا ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا، جس نے میرا انکار کیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ، پوچھا اللہ کے رسول وہ کون ہے جو آپ کا انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں جائے گا. اب آپ پر منحصر ہے
کہ اسلامی تہذیب، اسلامی شعار، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لباس پہننے کا حکم دیا ہے وہ لباس اختیار کریں، اور خواتین کے لیے جو پردے کا حکم اللہ کے رسول نے دیا ہے اس کا اہتمام کریں۔ علامہ الحفیظ میں کہوں تو بے جانا ہوگا کہ آج جو اسلام کی دھجیاں مسلمانوں نے نوجوان اڑا رہا ہے یا مسلمان لڑکیاں اڑا رہی ہیں، نبی کی محبت کی دم بھرنے والی، نبی کے محبت و اطاعت کی دم بھرنے والی، جائے ذرا ہماری مسلمان لڑکیوں کی حال دیکھیں، ان کا لباس دیکھیں، ان کے جسم کی وجہ خطا دیکھیں، نوجوانوں کا لباس دیکھیں کہ آج مسلمان لڑکیاں ٹک ٹاک میں ریلز بناتی، آپ کو نظر نہیں آتی؟ ڈوب مرنے کی بات ہے، شرم کے ذریعے سے مرنے والی بات ہے۔ اور میں ان والدین کے بڑے بدنصیب ہیں والدین، سمجھ رہے ہیں، جو اپنی بچیوں کی خیال نہیں کرتے کہ آپ کی بیٹی ریلز نکال کر پوری دنیا کے سامنے بتا رہی ہے اور بڑی جو ہے آرام کے ساتھ، خوش مزاجی کے ساتھ آپ بیٹھے ہوئے۔ شرم آنی چاہیے، شرم آنی چاہیے۔ اور ایسی نوجوان لڑکیاں جو نبی سے محبت کے اور آپ کی اطاعت کی دھم بھرنے والی، یقین جانیے یہ زانیہ ہیں۔ کون ہیں یہ؟ زانیہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، وہ عورت جو خوشبو لگا کر بازار میں گھومتی ہے، رسالت مآب نے کہا کہ وہ فہو زانیتن، وہ زانیہ ہے۔ ذرا سوچو، جس عورت کو خوشبو لگا کر زانیہ کہا گیا، اس عورت کے کیا کہنے جو عورت ٹک ٹاک میں ریلز بنا کر ساری دنیا کے سامنے اپنی بے حیائی، وہ بے شرمی کا ننگا ناچ ناچتی ہے، اس عورت کو کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ میری باتیں کچھ کڑوی ہو سکتی ہیں، میری باتیں آپ کو ناگوار گزریں گی، لیکن حالت حاضرہ میں حقیقت اور مبنی یہ باتیں ہیں۔ کتنی دلدل میں پھنسی لڑکیاں نہیں معلوم ہیں آپ کو؟ اللہ اکبر۔ میرے عزیز، وقت ناکافی ہے اور بہت ساری باتیں دی جا سکتی ہیں۔ الغرض یہ اتباع جو ہے نا، یہ نبی کی اتباع عرش والے کی محبت پانے کی بہت بڑا سبب ہے۔ جب تک نبی کی اتباع نہ کرو گے، عرش والے کی محبت بھی آپ کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ ذرا خود آپ اندازہ لگا لیں کہ آپ کتنے متبع رسول ہیں۔ سامنے والے کو چھوڑیں کہ وہ کیا کر رہا کہ نہیں کر رہا، ہمارا معاملہ صرف یہ ہے کہ سامنے والے کو دیکھتے رہتے ہیں، سامنے والے کو نہ دیکھیں، بلکہ خود اپنے گریبان پہ جھانک کے دیکھیں کہ میں کتنے پانی میں ہوں، میں کتنے جو ہے اسلام کے قوانین و ضوابط پر جو ہے عمل کر رہا ہوں، میرے پاس اس کا کتنا شعور ہے۔ ذرا آپ خود اندازہ لگا لیں، کیونکہ انفرادی تبدیلی اجتماعی تبدیلی کی دلیل ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ ہم جماعت کو تبدیل کرنے نکل گئے جناب، اور لوگوں جماعت کو تبدیل کرنا چاہتے ہو تو ایک ایک کو تبدیل کرو، جماعت تبدیل ہو جائے گی۔ جماعت ساری اکٹھے تبدیل نہیں ہو سکتی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس لیے ذرا انفرادی طور پر آپ اپنی زندگی کے ہر معاملے میں جس کیٹیگری سے آپ منسلک ہیں اس میں دیکھو کہ اتباع رسول ہے کہ نہیں ہے۔ اگر کہیں کوتاہی ہو رہی ہے آپ معافی مانگ لیں، انشاءاللہ کل سے متبع رسول بن کے دکھائیں انشاءاللہ۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ پہلی بات تھی، اتباع رسول اللہ کی محبت پانے کی دلیل ہے۔ دوسری چیز یہ ہے، آپ محسن بن جائیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو محبت احسان جو کرتا ہے نا، احسان کرنے والے سے اللہ محبت کرتا ہے۔ اور احسان کرنے والے کون ہیں؟ اللہ نے بیان فرمایا، الذین ينفقون فی اموالهم فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ اللہ بیان فرماتا ہے دیکھو محسنین وہ ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ کب؟ تنگ دستی میں بھی خرچ کرتے ہیں، خوشحالی میں بھی خرچ کرتے ہیں۔ یہ بڑا پوائنٹ والا بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ بڑی پوائنٹ والی بات ہے۔ مولوی صاحب کیا بھی چل رہا ہے نہیں، کیا بھی دینے نہیں ہوتا، سمجھ رہے ہیں؟ مساجد و مدارس، مؤذن و امام کا خیال کریں انشاءاللہ، آپ کریں گے انشاءاللہ، سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے لیے برانڈڈ چیزیں تو خرید لیتے ہیں۔ ایک جینس پینٹ کتنی جی؟ 4-5 ہزار کی لایا، دیکھ دوستوں کو دکھاتا رہتا، یہ برانڈڈ دیکھے، برانڈڈ 4-5 ہزار کی، یہ برانڈڈ شرٹ ہے نہیں، یہ برانڈڈ کے چکر میں کفن بھی برانڈڈ کا ملتا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کفن برانڈڈ کس لیتے ہیں کیا؟ علامہ الحفیظ نہیں، دیکھیں برانڈڈ کا جہاں پر آپ خیال کرتے ہو، غربا مساکین کا بھی خیال کریں آپ، سمجھ رہے ہیں؟ یہ چیزیں آپ کو جو ہے دنیا میں بھی کام آنے والی ہے اور اخروی زندگی میں بھی کام آنے والی ہے۔ اسے اللہ نے بیان فرمایا، احسان کرو۔ احسان کیسے کرو؟ غریبوں پہ خرچ کر کے احسان کرو، تنگ دستوں کو دے کر احسان کرو، یتیموں بیواؤں کا خیال کر کے احسان کرو، یتیم بچوں کو لباس پہنا کے احسان کرو۔ الم نجدک یتیما فآوا، وہ لوگوں امام الانبیاء بھی دنیا میں آئے تو یتیم بن کے آئے تھے میرے عزیز، باپ کا سایہ نہیں تھا۔ وہ لوگوں بتاؤ کہ جس بچے کے
زندگی سے باپ کا سایہ اٹھ جائے تو زندگی کیا ہو سکتی ہے. دعا کریں اللہ ہمارے والدین کو بحیات رکھے. سمجھ رہے ہیں؟ خاص کر ماہ مبارک میں ان بچوں کا عالم کیا ہوگا جن بچوں کے والدین نہیں ہیں. اور میری ماں اور بہنیں، اگر آپ کے اڑوس پڑوس میں کوئی ایسے بچے ہیں تو آپ ان کو دھتکارو نہیں. یہ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو راضی کرنے والا مہینہ ہے. اس مہینے میں جہاں آپ اپنے بچوں کا خیال کرتے ہیں ویسے ہی غریب بچوں کا بھی خیال کریں. آپ جہاں آپ اپنے بچوں کو 2-3 ہزار کا جوڑا پنا دیتے ہیں نا، 500 روپے کا جوڑا پنا نہیں سکتے آپ؟ پنا سکیں گے نا انشاءاللہ. تو الغرض دیکھیں، اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اللہ کی راہ میں دیں، یہ احسان ہے. اور پھر آگے اللہ نے بیان فرمایا والکاظمین الغیظ. اللہ اکبر، کیا بہترین بات اللہ نے بیان فرمائی. دیکھو، غصے کو پی جاؤ، غصے کو کنٹرول کرو، یہ احسان ہے. غصے میں آ کر لے لگایا میں بڑا بہادر، یہ احسان نہیں ہے، پہلوان نہیں ہے. آج کل کیا ہے، ذرا چھوٹا موٹا آ گیا، طاقت آ گئی تو کمزور کو مارتے چلنا غصے میں. اور غصے میں کیا مارنا ہی نہیں بلکہ غصے میں فیصلے بھی کرنا. سمجھ رہے ہیں؟ غصے میں فیصلے بھی لینا، غصے میں فیصلے بھی دینا، غصے میں فیصلے کرنا، یہ جو ہے یہ ہے غصے کو پی جاؤ، گویا سامنے والے کو تم احسان کر رہے ہو. اللہ اکبر. اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت تو ہماری نہیں ہے. آپ کو معلوم ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، ایک شخص آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان پہ ہاتھ ڈالتا ہے. کہاں معلوم ہے آپ کو کون؟ امام الانبیاء المرسلین. اللہ اکبر. وہ گریبان جو ساری دنیا سے پاک تر گریبان ہے، وہ معزز، وہ گریبان کے کیا کہنے جس گریبان کو اللہ کے رسول کا ہو. کہاں کالر پہ ہاتھ ڈالتا ہے. اگر کوئی ہمیں کالر پہ ہاتھ ڈالے تو یہ 2-3 مکے دیتے ہیں کہ دانت جھڑ جانا ہے کہ نہیں ہے. کیا کرتے ہیں، میرے کالر پکڑتا بے تو ایسا ہو گیا کہ ذرا تھا نا طاقت بہت رہتی ہے. دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کیا کرتے ہیں معلوم؟ سیدھا ڈائریکٹ کچھ بھی نہیں بولتا، سیدھا آ کر کالر پکڑتا ہے. اور بازو میں کون؟ عمر بن خطاب جیسے جلوہ قدر صحابی موجود ہیں. جیسے ہی دیکھا کہ اللہ کے نبی کے گریبان پہ ہاتھ گیا، فوراً تلوار باہر نکالی، کہا اللہ کے رسول حکم دے، حکم آپ کر دیجئے، اس گستاخ کے سر کو اس کے جسم سے الگ کر دوں گا. اللہ اکبر. فرمان جائے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کام ڈاؤن عمر، کام ڈاؤن، ذرا آپ تسلی پہ آ جائیں. ارے آپ اتنا کیوں غصہ کر رہے ہیں؟ ارے آپ کا جب بھی آپ اپنے نیام سے تلوار نکالتے ہیں نا، آسمان کے پیشانی پہ پسینہ آ جاتا ہے. اللہ اکبر. اتنے جلیل القدر صحابی ایسے تھے، جہاں سے گزرتے تھے شیطان بھی یو ٹرن مار لیتا تھا. ایسے صحابی تھے معلوم ہے. وہ کہا ذرا آپ تسلی اختیار کریں. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا یہ طرز ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا کیا تو ذرہ کون تو کیا تو بولیں گے، دیکھو کیا یہ ایسا، کیا تو ذرہ بیوی کریں دے ایسا ہو گیا، چل تو نکل، تو باہر نکل، ختم. ذرہ شوہر سے کیا ایسا کرتے جی، کھینچ تو کہاں ملا وہاں کھینچ تو تم نہ ہے نہیں. معاملہ تو چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ غصے کے مضر اثرات ہمارے معاشرے میں پڑ رہے ہیں. آج کسی کو اس پر قابو پانے کی طاقت نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ یہ بات یاد رکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو پہلوان بنانا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو گڈ پرسنالٹی والا انسان بنانا چاہتے ہیں، آپ کو معلوم ہے گڈ پرسنالٹی کسے کہتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ ماحول و معاشرے میں بہترین شخصیت کا مالک انسان جس کو کہا جاتا ہے، اور اخلاق والا مالک. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماحول میں سب سے زیادہ گڈ پرسنالٹی والے انسان تھے. کیوں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کو غصہ نہیں آتا تھا، آتا بھی تھا تو کنٹرول کرتے تھے. اسے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والکاظمین الغیظ. کہا دیکھو غصے کو کنٹرول کرنے والے بن جاؤ. چاہے آپ کسی بیوی کے آپ شوہر کیوں نہ ہو، آپ کہیں کسی کی بیوی کیوں نہ ہو، اگر ناچاخیاں آ جاتی ہیں، غصے میں طلاق، غصے میں خلا، غصے میں جو ہے یہ ساری چیزیں نہیں، معاف کرو. اللہ نے بیان فرمایا غصے کو ڈاؤن کر لو، غصے کو کم کر لو. غصے کو کم کرنا گویا آپ نے سامنے والے پہ احسان کیا. اللہ اکبر. سامنے والے پہ احسان کر رہے ہو. والکاظمین الغیظ، غصے پر قابو پالو، دنیا کے سب سے بہتر انسان تم کہلاؤ گے. اور پھر ایک بہترین کوالٹی کیا ہونا؟ والعافین. دیکھو معاف کرنے والے بن جاؤ. کیا کرنا؟
معاف کرنے والے بن جانا، درگزر کرنے والے بن جانا. آج کیا یہ 600 معاف نہیں کرتا میں، کیسا بولا انہیں مجھے، کیسا بولی وہ، ہرگز کیا تو ہو جان دے، اسٹیشن آ کو جان دے، کیا تو بھی ہو جان دے، کورٹ میں جان دے، معاف کرنے میں تیار نہیں، میں بھی معاف کرتی نہیں، تو بھی معاف کرنا کو. سمجھ رہے ہیں کیا؟ آج یہ ہمارا المیہ نہیں ہے امت کا ہے. اور جو ہے ہم اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں. کیا ہم اللہ سے کیا ہیں؟ معافی کے طلبگار ہیں، اللہ سے معافی مانگتے ہیں. اللہ کیا کہتا ہے؟ بندے تو پہلے دنیا والوں کو معاف کر، اس کے بعد میں تجھے معاف کروں گا. اللہ اکبر. اسے کہا والعافین، دیکھو معاف کرنے والے بن جاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی آپ کو تو معلوم ہے. فتح مکہ ہوا، کون کون تھے جی سامنے؟ معلوم ہے فتح مکہ ہوا تو کون کون تھے اللہ کے رسول کے سامنے؟ وہ سارے کے سارے لوگ موجود، اور ہندا موجود. ہندا کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، جن سے محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، ان کے کلیجے کو نکال کر چبانے والی. ذرا سوچو کہ کتنی سخت ترین عورت ہو سکتی ہے وہ. اللہ اکبر. کتنی سخت ترین عورت ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ، جو سید الشہداء ہیں، شہیدوں کے سردار ہیں، ان کے کلیجے کو سینے سے چیر کر اللہ کے رسول کے سامنے چبائی ہے. وہ بھی ہندا موجود ہے. اگر ہمارے پاس اقتدار آ گیا، ہمارے پاس اختیار آ گیا، ایسا بولا تھا نہیں ختم کرو اسے پہلے. اللہ کے رسول کے سامنے موجود، اللہ کے رسول نے کہا ہندا دیکھ میرے سامنے نہیں آنا، میرے سامنے نہیں آنا. اگر تو آئے گی نا میرے چچا کا چہرہ میرے سامنے آ جائے گا. اللہ کے رسول کے سامنے سب بیٹھے ہوئے، فتح مکہ ہے، ساری کی ساری نگاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہے. فیصلہ کیا آنے والا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علل اعلان فیصلہ سنا دیا، لا تثریب علیکم اليوم. دیکھو آج کسی کے لیے باس پرسی نہیں ہے، آج سب کے لیے آسانیاں ہیں. اپنے گھر کے دروازے بند کر لو گے، جو بھی بند کر لیا اس کے لیے امن ہے. سب کے لیے امن کا اعلان کر دیا، اور اسی اعلان نے سب کے لوگوں کو مشرب اسلام بنا دیا. معلوم ہے آپ کو، محبت فاتح عالم ہے. معافی کرو گے، معاف کر دو گے، یقیناً دلوں کو جیت لو گے. اگر معاف نہیں کرو گے تو اللہ بھی معاف نہیں کرے گا. کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر. اگر آپ نے یہ کوالٹی آپ کے پاس نہیں ہے، غصے کو کنٹرول کرنے کی، معاف کرنے کی، تو آپ اچھے انسان کبھی بھی بن نہیں سکتے، یاد رکھیں. اور پھر اللہ نے آگے فرمایا واللہ یحب المحسنین، اللہ وہ ہے جو محسنین سے محبت کرتا ہے. اور محسنین یہی ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، لوگوں کو معاف کرنے والے، غصے کو پی جانے والے، یہ محسنین ہیں. اب آپ کس کیٹیگری میں آنا چاہتے ہیں آ لیں. میرا وقت بھی غالباً ہو چکا ہے، اور کچھ باتیں تھیں، الغرض باتیں بہت ہو سکتی ہیں. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالی ہم تمام کو اس کی محبت کو پانے کے اسباب حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سے جو بھی خطائیں لغزشیں جانے انجانے میں ہوئی ہیں، اللہ تعالی ہمارے خطاؤں کو لغزشوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالی یہ جو ہے مہینہ، یہ رات ہمارے لیے مغفرتوں والی رات اللہ تعالیٰ بنائیں. اللہ تعالیٰ ہم سے جو بھی لغزشیں ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان لغزشوں کو معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں برکتیں عطا فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہمارے درمیان جو قرض دار ہیں ان کے قرضوں کو اللہ تعالیٰ جلد پائے تکمیل تک پہنچائے. ہم میں جو مفلوق الحال ہیں، تنگ دستی میں ہیں، اللہ ان کی تنگ دستی کو دور فرمائے. اور اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر ہماری گھروں کی عورتیں جنہوں نے بہت ساری محنت کر کے سحری و افطار کا انتظام کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کی ماں اور بہنوں کو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے. اللہ ان کا بہتر بدلہ ان کو عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے آئندہ آنے والا رمضان ہمیں اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. آمین. واللہ اعلم وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ. معزز حاضرین، جیسا کہ اس سے پہلے جمعہ بھی میں جو ہے آپ کے سامنے الحمدللہ پہلا جمعہ، اس سے پہلے جمعہ بھی جا چکا ہوں. دیکھیں جو ہے انما الاعمال بالخواتم، جو ہے اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. کس پر ہے؟ اینڈنگ. تمہارا اینڈنگ کیسا ہوگا تمہارا بدلہ بھی ویسا ہوگا. اب رمضان اینڈ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ خاتمہ ہو رہا نہیں؟ تو اس کا خاتمہ حسن کے ساتھ کریں. کیسا کریں؟ اچھا خاتمہ کریں. کیسا خاتمہ کرنا؟ اچھا. سست ہو کو خاتمہ نہیں کرنا، شاپنگ کر کو خاتمہ نہیں کرنا. کیسا خاتمہ کرنا؟ روزہ رکھ کے، عبادت کر کے. کیونکہ انسان کی جو کہتے ہیں فیصلہ
اس کے خاتمے پر ہے، تو رمضان ختم ہم سے ہو رہا ہے، الوداع ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ اس کا حسن کے ساتھ کریں گے انشاءاللہ۔ تو اسی طریقے سے جیسا کہ میں بارہا اعلان بھی کرتا ہوں، الحمدللہ ہم نے ایک قدم اٹھائے ہیں مدرسے کی بنیاد کے سلسلے میں، جو دیے ہیں الحمدللہ، اور جو نہیں دیے ہیں آپ جو ہے رابطہ کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکتیں عطا فرمائے۔ دیکھیں موت آنے سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ کو راضی کر لیں، آمین۔ واللہ عالم وما توفیق الا باللہ وما علینا الا البلاغ۔ دورار خطاب اگر کوئی بات آپ کو ناگوار گزری ہو تو جو ہے خاص کر آپ جو ہے دامن عفو میں جگا دیں، یہ ساری باتیں آپ کے احساس کرانے کے لیے تھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔